نواسوں کے ذریعے سے فضیلت شہادت رسول کو دی، نواسوں کے ذریعے سے۔ بس یہی پر رک کر کہنا چاہتا ہوں، بہت آخری میں میرے گنجائش نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحریر کیا کہ اس سے پہلے کہ جتنے بھی پیغمبر نبی تھے ان کی ساری فضیلتیں رسول کو تھی، تو ایک فضیلت شہادت کی جو نہیں مل رہی، لہٰذا نواسوں کے ذریعے سے یہ فضیلت ملی۔ مگر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مگر جرأت کر کے میں جملے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ایک فضیلت سے تذکرہ کیا، دو فضیلتیں آپ نے فراموش کر دی، دو فضیلتیں آپ نے فراموش کر دی جو اس سے پہلے کے انبیاء کو ملی اور رسول کو نہیں ملی۔ بہت جرأت کے جملے میں پوری توجہ، صرف فضیلت شہادت ہی نہیں بلکہ دو فضیلتیں اور بھی ہیں جو اس سے پہلے کے انبیاء کو تو ملی مگر اس آخری رسول کو نہیں ملی۔ وہ دو فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک ہے طول عمر اور ایک ہے خیبر، ایک ہے طول عمر، ایک ہے خیبر۔ جناب نوح کو طول عمر ملی، عیسیٰ کو خیبر ملی، فضیلتیں نہ ملے تو نوح افضل ہو جائیں گے، عیسیٰ افضل ہو جائیں گے، اور جس طرح سے شہادت کی فضیلت براہ راست نہیں ملی، اسی طرح سے یہ دو فضیلتیں بھی براہ راست نہیں ملی مگر رسول کو عطا کی گئی کس کے ذریعے سے؟ ایک بیٹے کے ذریعے سے، کہ جس کو طول عمر بھی مل رہی ہے، خیبر بھی مل رہی ہے۔ دلی کو نہیں جانتے ہو سکتا، اتفاق کے طور پر کوئی نہیں جانتا ہو تو اپنے عالم سے پوچھ لیں، اپنے عالم سے پوچھ لیں کہ کون شخصیت جس کے نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کی کتاب کو اتنا ذریعہ انہیں کتاب سے وہ شہادت ہیں، انہیں تحریر فرمایا کہ یہ دونوں شہادتیں رسول کی شہادتیں، اور دونوں شہادتیں امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی، کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں دو شہادتوں کا راز۔ سر شہادتیں میں مانی ہے دو شہادتوں کا راز۔ دو شہادتیں کون؟ ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ لکھتے ہیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک سری شہادت، مخفی شہادت جو زہر سے ہوتی ہے، پھر لکھتے ہیں شہادت کی دوسری قسم ہے جہری شہادت جو تلوار اور زہر سے ہوتی ہے۔ تو اگر رسول کا ایک ہی نوازہ ہوتا، ارے شاہ عبدالعزیز لکھ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے ایک ہی نوازہ ہوتا تو ایک ہی شہادت کی فضیلت مل پاتی، لہذا اللہ نے دو نوازے دیے، ایک نوازہ زہر سے شہید ہوا، ایک نوازہ تلوار سے شہید ہوا، تب دونوں شہادتوں کا رتبہ رسول کو ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کی شہادت امام حسن کی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ، اور امام حسین کی شہادت امام حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ تو جب علماء نے بتایا کہ ان کی شہادت ان کی نہیں رسول اللہ کی ہے تو مجھے ان یہ بتا دو کہ ان کا قاتل کس کا قاتل ہوا؟ ان کا قاتل کس کا قاتل ہوا؟ اب نہ کوئی کہے کہ یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ بخش دے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تو اگر رسول کا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو یزید بھی معاف کر دے۔ بس میں نے بات مکمل کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو آقا حسین کو تلواریں پڑ رہی تھی وہ آقا حسین کو نہیں پڑ رہی تھی بلکہ رسول اللہ کو پڑ رہی تھی، اور کربلا کے میدان میں جو تیر لگ رہے تھے وہ امام حسین پر نہیں لگ رہے تھے،
بلکہ جس میں رسالت ہوتی ہے. اور کربلا کے میدان میں جو پتھر مارے جا رہے ہیں وہ امام حسین پر نہیں مارے جا رہے بلکہ وہ پتھر رسول اللہ پر مارے جا رہے ہیں. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ شہادت رسول اللہ کی ہے تو کربلا عاشور کے دن عاشور کو منانا بدعت نہ کوئی کہے کیونکہ یہ رسول اللہ کی شہادت کا دن ہے. یہ عاشور کا دن رسول اللہ کی شہادت کا دن ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت امام حسین کی شہادت ہے بلکہ رسول اللہ کی شہادت ہے. اور واقعی آپ دیکھیں کہ جو کربلا کے میدان میں جمع ہوئے تھے وہ حسین کے دشمن نہیں تھے رسول کے دشمن. وہ رسول اللہ کے دشمن تھے جو کربلا کے میدان میں جمع ہو گئے تھے. اسی لیے بار بار آقا فرما رہے ہیں تو یہ بتاؤ کہ روح نبی پر میرے علاوہ کوئی رسول کا نواز ہے. ارے ذرا مجھے جواب دے دو کہ روح زمین کے اوپر میرے علاوہ بھی کوئی رسول کا نمائندہ ہے. جب آپ پہ تیر آتے ہیں تلواریں آتی ہیں نیزے آتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے. یہ تو بتاؤ کہ میری خطا کیا ہے. کیا میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا گھر توڑ لیا ہے؟ کیا میں نے خلاف شریعت کا کام کر دیا ہے؟ آخر یہ میرے بچے پیاسے کیوں ہیں؟ یہ چاروں طرف سے لاکھوں مجھے کیوں گھیرے ہوئے ہیں؟ یہ مجھ پر تلواروں نیزوں سے حملے کیوں ہیں؟ جن کے سارے ثواب کی مجلس ہے ان کے نام میں حسین ہے اور اعزاز میں حسین. آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین کا اعزاز ہے کہ آج بھی عزاداری باقی ہے اور اسی کے سفید آج بھی اسلام باقی ہے. اگر کربلا کے میدان میں آقا حسین اپنی قربانی نہ دیتے تو آج یزیدی اسلام ہوتا مصطفی اسلام نہ ہوتا. آج یزیدی اسلام ہوتا مصطفی اسلام نہ ہوتا. آج جو حقیقی اسلام نہ ہوتا کیونکہ یزید کی اور بنی امیہ کی سازش ہی یہی تھی کہ اسلام کو بگاڑ دیا جائے, اسلام کو مسخ کر دیا جائے, اسلام کو تباہ و برباد کر دیا جائے. بس ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کے سامنے کہہ دیا جائے کہ یزید مسلمان تھا برا نہ کہو, یزید مسلمان تھا برا نہ کہو. تو بس تاریخ مروج الصحب بہت مشہور تاریخ ہے اور تاریخ طبری بہت مشہور تاریخ ہے. ان میں دو جملے تحریر ہیں تو اس کو سن لیجیے اور آپ کی زحمت کو مکمل کرو. اسی سے اندازہ ہوگا کہ مسلمان تھا یا دشمن اسلام تھا. مسلمان تھا یا دشمن اسلام تھا. تاریخ کہتی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ جب بھی اذان کی آواز سنائی دیتی تو ہمارے یہاں بچیاں جو ہیں وہ اپنے دوپٹے اپنے سروں کو رکھتے, بیویاں احترام میں اذان کی اپنے سروں پر چادر ڈال لیتی ہیں. اگر گفتگو ہو رہی ہوتی تو رک جاتی. اسلام کا حکم بھی ہے, توجہ سے سنیے, اسلام کا حکم جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے سنو, بلکہ جو مؤذن کہہ رہا اس کو دہراؤ. جو مؤذن کہہ رہا اس کو دہراؤ. یہ ہے احترام اذان. آج 1400 سال بعد بھی آج بھی اذان کا اتنا احترام مسلمانوں میں ہے کہ بچیاں عورتیں اپنے سروں پر چادر اور دوپٹہ ڈال لیتی ہیں اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو گفتگو رک جاتی ہے اذان کے احترام میں, اور اس کے بعد لوگ اذان کی لفظوں کو دہراتے ہیں. لیکن سن لیجیے تاریخ میں کیا درج ہے کہ جب یزید کے محل میں اذان کی آواز پہنچ جاتی تھی کسی طرف سے اذان کی آواز پہنچ جاتی تھی, تاریخ کے جملے ہیں جو نقل کر رہا ہوں, تو یزید کے محل والے کہتے تھے, خود یزید کہتا تھا, ارے کس نے ہمارے کانوں کو نجس کر دیا, یہ کس نے ہمارے کانوں کو نجس کر دیا, یہ اذان کی آواز ہمارے کانوں میں کیسے آ گئی. پھر یزید حکم دیتا تھا کہ ایک گانے والیوں آؤ, ایک گانے والیاں آؤ اور ہمارے نجس کانوں کو اپنے گانوں سے پاک کر دو. یہ ہے یزید کا اسلام, یہ ہے یزید کا مسلمان ہونا. تو اب تصور کیجئے کہ اب نواز رسول
تم جان نہ دیتے تو کیا کرتے؟ اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ برباد کر دیا، ننھے سے علی اکبر کو برباد کر دیا، علی اکبر کی جوانی کو برباد کر دیا، عباس کے بازوؤں کو برباد کر دیا، اور حد یہ ہے کہ بہنوں کی جان روک لو، اسلام کو بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ بس میں جس میں دو جملے کرنا چاہتا ہوں، تذکرہ رسالت بھی، رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے، امام حسین کا تذکرہ بھی ہے، بس آخری دو جملے کربلا کی تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کا کوئی شہید ایسا نہیں تھا کہ جس کے سرانے رسول نہ پہنچے، جس کے سرانے امام علی نہ پہنچے، جس کے سرانے جہاں فاطمہ نہ پہنچے، سہیل حسین کہتے ہیں آقا سرانے رسول موجود ہے، جان کہہ رہے ہیں آقا سرانے رسول موجود ہے، حبیب کہہ رہے ہیں آقا سرانے رسول موجود ہے۔ تو جب مجھے اتنا بتائیے، جب چاہنے والوں کے اور مجاہدین کے سرانے تھے تو کیا خود حسین کے سرانے نہ آئے ہوں؟ کیا آقا حسین کے سرانے آخری وقت آئے ہوں گے؟ بس دو جملے کا ذکر کے میں جس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے، سخت روایت ضرور ہے مگر سن لیجیے کہ آقا پر کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ روایت کہتی ہے وقت شہادت امام حسین، ارے ساری کائنات جمع تھی، سارے جنات آ گئے تھے، سارے ملائکہ آ گئے تھے، سارے انبیاء آ گئے تھے، سارے رسول آ گئے تھے، امام حسن آ گئے تھے بھائی، بابا علی آ گئے تھے، نانا حسین، نانا رسول اللہ آ گئے تھے، آواز آئی سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا دو، اب ماں کی سواری کربلا میں پہنچنے والی ہے، ماں فاطمہ زہرا آ گئی۔ صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں کہ شیو نے 12 وار کیے تھے، پر اللہ آخری جملے سنیے، شیو نے 12 وار کیے تھے حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ ہر بار کے اوپر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا سے اٹھ جاتی تھی۔ پہلا وار ہوا، جناتوں نے گھبرا کر کہا اے آقا حسین تو ہمارے سر کی حد کری، اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم کربلا سے جانا چاہتے۔ جنات چلے گئے، دوسرا وار ہونا تھا، ملائکہ نے اجازت مانگی، اے آقا اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں۔ ملائکہ چلے گئے، پھر وار ہوا، انبیاء نے اجازت مانگی، اے نواز رسول مجھے ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں، بس ہمارے صبر کی حد نہیں تھی، آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ رسولوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، ہم اس سے آگے کا منظر نہیں دیکھ سکتے۔ پھر وار ہوا، جو پیغمبر تھے انہی نے کہہ دیا کہ نواز رسول اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ سکتے، بس ہمارے صبر کی حد نہیں تھی، ہم کربلا سے جا رہے۔ دیوار کے دن نوار ہونا تھا، اس بھائی حسن نے کہہ دیا کہ بھیا حسین مجھے اجازت دو، میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں، اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا۔ 10واں وار ہونا تھا، ارے خود مولا علی نے کہہ دیا اے میرے لال حسین آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ 11واں وار ہونا تھا، خود رسول اللہ نے کہہ دیا اے میرے نور نظر، اے میرے لخت حسین بس میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا، آگے کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، میں کربلا سے جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ آخری وار ہونا ہے، اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے۔ حسین نے فریاد کی کہ کیا سب مجھے چھوڑ گئے، کیا کربلا میں تنہا رہ گیا؟ پہلو سے آواز آئی نہیں میرے لال تمہاری ماں فاطمہ موجود ہے، اگر سر کٹے گا تو فاطمہ کی آواز میں ادا دارو۔ شیخ کا خود خنجر تھا، حسین کا سوکھا گلا تھا، ماں فاطمہ زہرا کا دارو تھا، آخر خنجر جلاتا رہا، ماں فریاد کرتی رہی۔ سیحانب الذین ظلموا ایدیہم فلم یغفر لهم
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. گزارش ہے کوئی بات ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت پڑھ کر جناب سید اعجاز حسین صاحب جناب سید شمشاد حسین صاحب کی طرف سوال جن مرحوم کے خلق جس ہے ان کو جوان معصوم اسلام دکھائی نہ فرماتے ہیں ان کے ذرائع سے بلند فرماتے ہیں مختصر سی عبادت کے خیر میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ واسطہ ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا, یہ واسطہ ہے تمام سے نیک اور صالح بندوں کا. ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, ہمیں نیک اعمال کی طرف کا عنایت فرماتے ہیں. ہمیں جو مریض انہیں شفا عنایت فرماتے ہیں, جو مخلوق ان کا قول ادا ہو جائے, جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز, جو ہر جو غیرہ کی تمنی کی تمنا پوری فرماتے, جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرماتے, جو باروزگار ان کو روزگار تسکین عطا فرماتے. جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرماتے, ان کو ان کے دشمنوں کو دفاع فرما, خصوصیت سے عراق میں, ایران میں, لبنان میں, فلسطین میں, یمن میں, سیریا میں, بحرین میں, جن جن مقامات کے اوپر جو دوران محمد علی محمد علیہ السلام مصیبتوں مبتلا ہے, پالنے والوں کی مصیبتوں کو اسے رفع فرما, ان کے دشمنوں کو اسے رفع فرما, پرچم اسلام سب بلند رہے, پرچم شرک و نفاق و کفر جو ہے وہ سب دور رہے. ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علی محمد علیہ السلام کا کردار و منظر آگے نہ ہوتا. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو غلام ہوں. السلام علیکم وعلی آلک وصحبک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم یا النفوس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب الاسر والزمان, السلام علیکم یا مولانا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا امام الانس والجان, السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مرحوم اعجاز حسین صاحب کے مکان پر تشریف لے چلیں اور ان کی نظم میں شرکت کریں. بعد نظم تعام کا انتظام ہے, سبھی حضرات تعام تناول فرما کر تشریف لیں.